مزمل اس وقت گھر پر تھا۔ حکیم صاحب کے انکار سے وہ کافی پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ مرشد نے گزشتہ رات اس کو تسلی دی تھی کہ وہ وقت کا انتظار کرے، اس لیے اس کو تھوڑی بہت ڈھارس تھی۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھا جب کسی نے دروازے کی بیل بجائی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو عادل کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں؟ ہاں، وہ مسکرایا۔ تمہارے لیے روحان کا پیغام ہے، اس نے تم کو ہوٹل مدراس میں بلایا ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، تم کمرے میں چلو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ مزمل 5 منٹ میں ہی تیار ہو کر آ گیا تھا اور دونوں ہوٹل مدراس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ راستے بھر میں وہ الجھن میں ہی رہا تھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو بلانے کی۔ آخری ملاقات پر اس نے کہا تھا کہ وہ ایک عامل ہے، لیکن مزمل کو یقین نہیں تھا۔ اس کو روحان پر شک تھا۔ روحان جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں۔ جلد ہی وہ دونوں ہوٹل مدراس پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل میں میز پر روحان دور سے ہی بیٹھا دکھائی دے گیا تھا۔ وہ کافی دور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عادل سیدھا مزمل کو روحان کی میز پر لے آیا۔ روحان کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ مزمل سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت غور کیا تمہاری باتوں پر، روحان نے مسکرا کر کہا۔ کن باتوں پر؟ ہانیہ کے علاج کے بارے میں۔ اوہ اچھا، پھر کرنا کیا ہے؟ مزمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھو مزمل، روحان آگے کی طرف جھکایا، جو معاملہ ہانیہ کے ساتھ ہے اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے زندگی بھر کا روگ ہے۔ ہانیہ پر جن ہے اور وہ جن بہت زبردست ہے۔ میں نے کوشش کی اس کے بارے میں معلوم کرنے کی، لیکن لگتا ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد حصار قائم کر رکھا ہے۔ وہ ہے کون اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا۔ روحان کے منہ سے یہ سن کر وہ چونک پڑا، کیونکہ یہ بات اس کو حکیم صاحب نے بھی بتائی تھی۔ مطلب روحان واقعی عامل ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ گویا ہوا، مجھے پریشان ہونا منظور ہے، ہانیہ سے جدائی نہیں۔ یہ سن کر روحان کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصہ در آیا، جس کو صرف عادل ہی محسوس کر سکا تھا، کیونکہ وہ تو روحان کا رازدار تھا۔ روحان آہستہ سے بولا، تمہارے مسئلے کا صرف ایک حل ہے۔ وہ کیا؟ مزمل چونک گیا۔ اس موذی جن سے اس کو نجات دلائی جا سکتی ہے، مگر تمہیں شادی کسی دور دراز جگہ پر جا کر کرنی ہوگی۔ تمہاری شادی ہو رہی ہوگی اور میں اپنے عمل کا آغاز کروں گا۔ دور دراز؟ میں سمجھا نہیں۔ اس قسم کے عملیات کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سناٹا اور ویرانی ہو۔ تو ایسی جگہ کہاں ہوگی؟ کیا مجھے اور ہانیہ کو اکیلے ہی آنا ہوگا؟ ضروری نہیں، روحان لاپرواہی سے بولا۔ تم گھر کے افراد کو لے جا سکتے ہو۔ تو پھر تم وہاں کیا کرو گے؟ مزمل نے پوچھا۔ مقابلہ، کیونکہ جیسے ہی تمہاری شادی ہوگی تمہارا دشمن ظاہر ہو جائے گا، اس کی شناخت تمہارے سامنے ہوگی۔ مزمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب سوچ لو مزمل، کیا کرنا چاہتے ہو؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے، جن لوگوں سے تم نے ہانیہ کے علاج کے لیے رابطہ کیا تھا ان لوگوں نے منع کر دیا ہے، بلکہ صاف انکار کر چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اوہ، تو تم کو معلوم ہے؟ مجھے سب معلوم رہتا ہے۔ روحان کے لبوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جگہ کون سی ہوگی؟ اس کی بات سن کر روحان مسکرا دیا۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو، وہ ایسی جگہ ہوگی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مزمل کچھ جواب ہی دینا چاہتا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گیا۔ بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور روحان اور عادل سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، چلتا ہوں دوست، امی بیمار ہو گئی ہیں تو میں سوچ کر جواب دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد عادل، جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ بولا، یار بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ روحان مسکرایا اور بولا، اگر تم سمجھ جاتے تو میری جگہ ہوتے۔ بس اتنا جان لو، یہ آخری مارکا ہے۔ میں اس جن کے بچے سے نمٹوں گا اور اس جن کے ہاتھوں مزمل کو مرواؤں گا، کیا سمجھے؟ عادل چند لمحات تک سوچتا رہا اور پھر بولا، کیا یہ صحیح ہے میرے دوست؟ روحان نے گہری سانس لی اور پھر بولا، محبت میں کوئی چیز صحیح یا غلط نہیں ہوتی، بس ہوتی ہے تو محبت، اس میں ہار بھی ہو سکتی ہے اور جیت بھی، سمجھ گئے تم؟ عادل نے کوئی جواب نہ دیا، بس یک ٹک اس کو دیکھتا ہی رہا تھا۔ روحان کی پیشکش کافی عجیب و غریب تھی، لیکن اس نے جو دعویٰ کیا تھا
اس کے بدلے ہانیہ کو عمر بھر کے لیے اس موذی جن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مزمل نے کافی غور کیا، اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ حکیم صاحب سے مشورہ کر لینا مناسب ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا ہی حکیم صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے آستانے میں داخل ہوا تو وہاں ان کے مرشد کو بھی موجود پایا۔ وہ دونوں مزمل سے کافی شفقت اور سے محبت سے پیش آئے۔ جب مزمل نے اپنا مدعا بیان کیا تو مرشد بول اٹھے، واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر وہ بندہ وہاں جا کر اس جن سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے بھگا سکتا ہے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی بالکل، میں نے حساب کتاب بھی لگوا لیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں جانا تمہارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں وہاں چلا جاؤں؟ بالکل، شادی کرنی ہے تو ضرور جاؤ۔ مرشد کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں، میرے وہاں جاننے والے بھی ہیں جو شادی میں اچھا کھانا بنا لیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں بہتر ہے؟ برخوردار، مرشد نے جو کہہ دیا اسی میں فائدہ ہے۔ وہ کوئی جنگل بیابان ہوگا، اس جنگل کو منگل بنانا اب تمہارا کام ہے۔ اب کی بار حکیم صاحب نے جواب دیا، یہ اچھا ہے، میں ہانیہ کے گھر والوں کو راضی کرتا ہوں۔ مزمل کے جانے کے بعد مرشد کے لبوں پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ حکیم صاحب کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیے۔ جواباً حکیم صاحب کی مسکراہٹ بھی جاندار تھی۔ جس وقت فہد صاحب کا فون آیا اس وقت پاشا کھانا کھا رہا تھا۔ فون سنتے ہی پاشا پریشان ہو گیا۔ ہانیہ کو سیاہ پوش دوبارہ نظر آیا۔ یہ بات پاشا کے لیے بھی حیران کن تھی۔ اس نے تعویذ دیا تھا۔ بہرحال پاشا نے ان کے گھر جانے کی تیاری کر لی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ موسم ابر آلود تھا، بارش کسی وقت بھی ہو سکتی تھی۔ پاشا ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچا۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچا اسی وقت ہی موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں۔ چند لمحوں میں ان بوندوں نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ پاشا نے فوراً ہی بھاگ کر سامنے والے شیڈ میں پناہ لی تھی۔ اسے ٹھنڈ کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اسے کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک ٹیکسی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ جیسے ہی ٹیکسی رکی پاشا کے قدم از خود اس ٹیکسی کی جانب اٹھ گئے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر پاشا کو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی ٹیکسی چل پڑی تھی۔ اب پاشا نے ڈرائیور کی سمت دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ یہ وہی سیاہ پوش تھا جو کہ ہانیہ کو نظر آتا تھا۔ پاشا اس کو حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ٹیکسی رک گئی۔ سیاہ پوش نے اس کی جانب گردن گھمائی اور فوراً ہی اپنا نقاب اتار دیا۔ کون ہو تم؟ پاشا نے اس کی صورت دیکھتے ہوئے کہا۔ پاشا کی بات سن کر وہ سیاہ پوش مسکرایا اور بھاری آواز میں بولا، یہ سوال پروفیسر عطا نے بھی کیا تھا مگر آج وہ پاگل خانے میں ہے۔ مطلب؟ پاشا اپنے اندر خوف محسوس کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ جو ہانیہ کا اسیر ہے وہ میں ہوں، جو اپنے اور ہانیہ کے راستے میں آنے والے ہر دیوار کو گرا دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، پاشا نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں تم کو وارن کرنے آیا ہوں، جو علم جانتے ہو اس کی بدولت ایک بار تم ہانیہ کو مجھ سے دور کر چکے ہو، لیکن اب نہیں۔ اب میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ کبھی کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے میں نے، اس لیے مجھے مجبور مت کرو، ورنہ کیا کرو گے؟ اس کی بات سن کر سیاہ پوش مسکرا دیا اور بولا، تم جانتے ہو اس بارش میں میری قوت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب 10 سال کا تھا تو استاد محترم نے کہا تھا کہ میری ضد کے آگے کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے بہتر ہے چپ کر کے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دو، ورنہ میں ضد پر آیا تو۔ پاشا نے کوئی جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سیاہ پوش کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ تم کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ سیاہ پوش کی آواز غصیلی تھی۔ دوسرے ہی پل اس سیاہ پوش نے دھوئیں کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کالے رنگ کا بلّا موجود تھا جو کہ اپنی سرخ آنکھوں سے پاشا کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس بلے نے پاشا پر چھلانگ لگائی۔ اس بے موقع افتاد پر پاشا چلا اٹھا۔ اس بلے نے سیدھا ہی پاشا کی آنکھوں پر حملہ کیا تھا۔ پاشا چلاتا ہوا ٹیکسی سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھیں شدید زخمی ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سڑک کے وسط میں آ گیا۔ اس کار سے لگنے والی ٹکر بڑی شدید تھی۔ کار کا ڈرائیور بالکل ہی بوکھلا گیا تھا۔
غلطی اس کی نہیں تھی، بس ایک شخص آنکھوں پر ہاتھ رکھے دیوانوں کی طرح چلاتا ہوا سڑک کے بالکل وسط میں آ گیا تھا۔ ٹکر لگتے ہی پاشا گر پڑا۔ بہت سا خون اس کے ارد گرد پھیل گیا تھا۔ وہ خون اس کے سر سے نکل کر بارش کے پانی میں بہہ رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ پاشا کے ارد گرد جمع ہو چکی تھی۔ اب وہ سیاہپوش بڑے اطمینان سے اس بھیڑ میں داخل ہو چکا تھا۔ ارے اس کو ہسپتال تو لے جاؤ، یہ زندہ ہے، سیاہپوش نے چلا کر کہا۔ پاشا کو اس کار میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ سیاہپوش کے لبوں پر بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی اور وہ فاتحانہ نظروں سے کار کو ہسپتال کی سمت جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی تھی۔ بارش اب کم ہو چلی تھی۔ فہد صاحب منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو آرزو بیگم تشویش بھرے انداز میں بولی، کیا ہوا؟ پاشا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ مگر کیسے؟ پتہ نہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ عینی شاہدین کے مطابق وہ کسی ٹیکسی سے چلاتا ہوا باہر نکلا تھا، اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، اسی عالم میں وہ سڑک پر آیا اور کسی کار نے اس کو مار دیا۔ اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، مجھے پاشا کی فکر ہے، وہ ٹیکسی سے چلاتا ہوا باہر کیوں نکلا؟ فہد صاحب نے تشویش سے جواب دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں پاشا پر حملہ اسی سیاہپوش نے کیا ہو؟ یہ تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے دماغ میں شدید چوٹ آئی ہے جس سے وہ کومے میں جا چکا ہے۔ آرزو بیگم کا چہرہ ہی لٹک گیا تھا۔ یہ سن کر اب پاشا کوما میں جا چکا ہے، اس کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ وقت کا انتظار کرے۔ مزمل نے اس بات کو بہتر سمجھا تھا کہ وہ فہد صاحب سے ان کے آفس میں جا کر بات کرے، چنانچہ وہ دوپہر کے وقت ان کے آفس پہنچ گیا۔ اس کو دیکھ کر فہد صاحب حیران ہو گئے۔ بیٹا خیریت؟ جی ہاں انکل، وہ مسکرایا، بالکل خیریت۔ میں دراصل آپ سے کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہوگی۔ ضرور بیٹا، دراصل میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس میں بہتری ہانیہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چند لمحے تک خاموش رہا اور پھر بولا، میں جانتا ہوں کہ ہانیہ پر اثر ہے۔ فہد صاحب چونک گئے اور پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، تو پھر تم یہ رشتہ ختم کرنے آئے ہو؟ نہیں انکل، ہانیہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے اور میں چاہتا ہوں وہ اس آسیب سے نجات حاصل کرے۔ مزمل کی بات سن کر فہد صاحب تشکر بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور پھر بولے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہانیہ ایک بہتر زندگی گزارے اور اس کے لیے اس پر اس اثر کو ختم کرنا ضروری ہے۔ مگر یہ اثر ختم کیسے ہوگا؟ کیا تم کسی ایسے بندے کو جانتے ہو جو یہ کام کرتا ہو؟ ہاں جانتا ہوں، میرا ایک عامل دوست ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مجھے ہانیہ سے شادی کرنی ہوگی جلد از جلد، لیکن ابھی تو ہم کوئی ایسی خاص تیاری بھی نہیں کر سکے۔ میں چاہتا ہوں شادی سادگی سے ہو، اور اس عامل کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سناٹا اور ویرانی ہو۔ مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر شادی ویرانے میں کیوں؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انکل، اس عامل کا کہنا ہے کہ شادی کے موقع پر ہانیہ پر حملہ کیا جائے گا جو کہ بڑا زبردست ہوگا۔ اس پر جو جن مسلط ہے وہ اسی وقت سامنے آئے گا جب شادی ہوگی۔ بات پھر وہی کروں گا، ویرانے میں کیوں؟ فہد صاحب تنک کر بولے۔ انکل، اس عامل کا کہنا ہے کہ ایسے عملیات صرف ویرانے میں ہی کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، کوئی جگہ ہے تمہاری نظر میں؟ نہیں، وہ جگہ بھی اس عامل نے چنی ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ شادی کے لیے کافی بہترین جگہ ہے، چاروں طرف سبزہ اور درمیان میں وہ عمارت ہے جہاں ہمیں ٹھہرنا ہوگا۔ اور کھانا پینا، نکاح وغیرہ کا انتظام؟ کھانا پینا تو ہو جائے گا اور نکاح خواہ ہم ساتھ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو، ہم نکاح وہاں کر دیں گے اور رخصتی بڑے دھوم دھام سے۔ میری دعا ہے تم لوگ کامیاب لوٹو۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ 1 ہفتے کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ ارے اتنی جلدی؟ جی ہاں، دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا، پھر میں انتظامات کرتا ہوں، فہد صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہانیہ بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کہ اس کے پورے وجود کو کسی نے زور سے ہلا دیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ نیند کے عالم میں پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، پھر اگلے ہی لمحے وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کمرہ خالی تھا۔
لیکن پھر اس کو ایسا کیوں محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو؟ وہ حیرت کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں 0 بلب روشن تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں اس کے سوا کوئی اور بھی ہے۔ کسی کے سانسوں کی مدھم آواز اس نے اپنے کانوں سے خود سنی تھی۔ ہانیہ، تم صرف میری ہو۔ کسی کی صاف اور مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ خوف سے اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ کون ہو تم؟ ہانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تمہارا طلبگار، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ آواز سن کر ہانیہ کو ایسا لگا کہ آواز بہت قریب سے آئی ہو۔ یہ محسوس کر کے ہانیہ کا خوف مزید بڑھ گیا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ دیکھو ہانیہ، تم کب تک مجھ سے ڈرتی رہو گی، مجھ سے بھاگتی رہو گی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر میں نہیں کرتی، ہانیہ نے دل کڑا کر کے جواب دیا۔ جواباً ہانیہ نے ایک کہکہا سنا۔ ہانیہ کو ایسا لگا کہ جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مزمل سے محبت کرتی ہو، لیکن یاد رکھو میں ایک جن ہوں، جب چاہوں تم کو اپنا سکتا ہوں، اس لیے اس کا خیال دل سے نکال دو۔ محبت کوئی کرایہ دار نہیں کہ نوٹس دیا اور گھر خالی۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں۔ ہانیہ اب کی بار اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، یہ بھول جاؤ کہ وہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں نہ تم اس کی ہو سکو گی نہ ہی وہ تمہارا۔ جانتی ہو وہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا منظور نظر ہے۔ لہجہ کافی سرد تھا۔ پھر مجھے مار ڈالو، کیونکہ میرے جیتے جی تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، میری لاش کے ساتھ جو چاہو کرنا، ہانیہ نے غصے میں جواب دیا۔ تم بہت خوبصورت ہو ہانیہ، جب سے تمہیں دیکھا ہے اسی وقت سے تمہارا اسیر ہوں۔ ایک تحفہ دے کر جاؤں گا تم کو، یہ محبت کی نشانی ہوگا۔ اسی لمحے ہانیہ نے اپنے ہاتھ میں ایک گلاب دیکھا جس کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ یہ گلاب نہیں ہے، میں ہوں۔ جس دن یہ گلاب مرجھا گیا، یوں سمجھ لینا کہ میں مر گیا۔ ایسا جب ہی ہوگا جب میں تم کو کھو دوں گا۔ ایسا ضرور ہوگا کیونکہ میری محبت تمہارے لیے نہیں ہے، ہانیہ نے چلا کر جواب دیا۔ جواباً ہانیہ کو ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ ہنسی کی آواز اس گلاب کے پھول سے آ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر ہانیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس گلاب کو اٹھا کر کمرے کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا ذہن بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کو یاد آنے لگا کہ پریشانی میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے اس کے دل کو تقویت ملی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ گہری نیند میں کھو گئی۔ ہانیہ ہمیشہ ہی نمازوں کے اوقات میں بیدار ہونے کی عادی تھی، اس لیے اس کی آنکھ آج خود ہی کھل گئی تھی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا احساس اس خوشبو کا تھا جو اس کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہایت ہی تیز خوشبو تھی اور پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عین اسی وقت اس کی نگاہ سرہانے پر پڑی، پھر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی گلاب اس کے سرہانے پر رکھا مہک رہا تھا۔ ہانیہ کو اس جن سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی جو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ آرزو بیگم کی پریشانی میں شدید اضافہ ہو گیا تھا جب ہانیہ نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ رکی نہیں۔ اب تک اس کے ساتھ جو کچھ پیش آ چکا تھا وہ سب ہانیہ نے اپنی والدہ کو بتا دیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا، صبح کے 10 بجے تھے۔ وہ کمبخت تمہارے ہی پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ اس نے تمہارے پیر بھی چاٹے تھے، آرزو بیگم خوف سے بولی تھیں۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہانیہ کی بات پر فہد صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تم پریشان نہ ہو بیٹی، اللہ نے چاہا تو مزمل سب ٹھیک کر دے گا۔ کیا مطلب؟ اب چونکنے کی باری ہانیہ اور آرزو بیگم کی تھی۔ مزمل کو سب معلوم ہے، فہد صاحب نے طویل سانس لے کر جواب دیا۔ تو اس نے پھر رشتے سے منع کر دیا ہوگا؟ آرزو بیگم کے لہجے سے پریشانی در آئی تھی۔ نہیں، وہ ہماری ہانیہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ہانیہ شرما گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے کسی عامل سے بات کی ہے جو کہ وظیفہ اس وقت کرے گا جب ہانیہ اور مزمل کا نکاح ہو رہا ہوگا۔ اس کے لیے کسی سناٹے والی جگہ کی ضرورت ہوگی اور مجھے امید ہے ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ فہد نے اپنی بات مکمل کی۔ آمین۔ خدا مزمل کو خوش رکھے
وہ ہماری بچی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ آرزو بیگم نے کہا۔ ہانیہ نے بھی صدقے دل سے آمین کہا تھا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد فہد صاحب بولے، بیٹی تھوڑی سی چائے تو لا دو۔ انہوں نے ہانیہ کو مخاطب کیا جو ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ ہانیہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ تم لوگ کتنی بھی کوشش کر لو لیکن مجھے ہرانا مشکل ہے۔ طوفانوں کے رخ موڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ہانیہ نے ہلکی سی سرگوشی سنی تھی۔ ہانیہ چونک گئی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر کی جانب اٹھ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ باغیچے میں وہی بلا بیٹھا اپنی سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً ہی کھڑکی بند کر دی اور فوراً ہی کپ اٹھا کر باہر آ گئی۔ ناز کو بھی ساری باتیں معلوم ہو چکی تھیں۔ وہ ساری باتیں ہانیہ کی والدہ نے ہی اس کو بلا کر بتائی تھیں۔ اف آنٹی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہاں میں نے سوچا تمہیں بتا دوں کیونکہ تم اس کی بچپن کی دوست ہو۔ آنٹی کیا وہ علاج کر سکے گا جو شخص ہم کو اتنی دور لے جا رہا ہے؟ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے انکل اسے جانتے ہیں۔ مزمل ہی کہیں سے پکڑ کر لایا ہے۔ اچھا، ناز کی حیرت دو چند ہو گئی۔ تمہارے انکل نے اس کا نام بتایا تھا، بڑا اچھا سا نام تھا اس کا۔ ناز ان کی طرف وضاحت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بڑا ہی اچھا سا نام تھا، ہاں یاد آیا۔ آرزو بیگم نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کا نام روحان تھا۔ روحان؟ ناز چونک پڑی۔ کیا تم جانتی ہو اس کو؟ ہاں وہ تو ہماری ہی یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں آنٹی، میں تو اس کو واجبی سا جانتی ہوں۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ ناز کے انداز میں حیرت تھی۔ یہ سن کر آرزو بیگم حیرت میں پڑ گئیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولی، مزمل نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ان دونوں کے نام بابر اور معراج تھے۔ ان دونوں کی عمر تقریباً 50 سال کے آس پاس تھی۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال گھنے تھے جنہیں دیکھ کر ہپیوں کا تصور ذہن میں جاگتا تھا۔ ان دونوں کو حکیم صاحب اور مرشد نے ہی بھیجا تھا مزمل کے پاس۔ اس کی تیاریاں مکمل تھیں۔ اس گروپ میں بہت سارے لوگ شامل تھے، مزمل سمیت اس کی والدہ، ہانیہ کے گھر والے، روحان اور عادل، ناز، کفالت مرزا جو کہ فہد صاحب کی فرمائش پر شامل ہوئے تھے۔ ان دونوں بندوں کے متعلق حکیم صاحب نے پہلے ہی مزمل کو بتا دیا تھا کہ 2 کام کے بندے بھیجوں گا جو کہ اس عامل کی مدد کریں گے۔ سب تیاریاں مکمل تھی، انتظار تھا تو بس آخری مارکے کا۔ ان لوگوں کو رات کے قریب 12 بجے روانہ ہونا تھا۔ روحان ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ راستے میں ملے گا۔ سر شام گھر میں ایک محفل سی جم گئی تھی۔ یہ محفل مزمل کے گھر میں رکھی گئی تھی۔ فہد صاحب اور کفالت مرزا تاش کی بازیوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ ہانیہ مزمل سے شرماتی ہوئی ایک الگ کمرے میں موجود تھی۔ سفر کے لیے انہوں نے ایک ہائیس بک کروائی تھی۔ ہانیہ مزمل کے کمرے میں سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ناز اور اس کی دوستوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں، ابھی تم دلہن نہیں بنی ہو، بننے جا رہی ہو، سندل نے مسکرا کر کہا۔ اس بات پر پورے کمرے میں نکرئی کہکہا گونج گئے۔ بات سن کر ہانیہ صرف مسکرائی تھی۔ یار یہ تو شرمانے کی پریکٹس کر رہی ہے، جب مزمل بھائی گھونگھٹ اٹھائیں گے شرمانا تو آنا چاہیے، ناز نے کہا۔ اب کی بار لگنے والے کہکہا پہلے کی نسبت زیادہ طویل تھے۔ اچانک ہانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں ان لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہے۔ کسی کے گرم سانسوں کی آواز اس نے کانوں کے پاس محسوس کی تھی۔ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، ویسے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے شکست دینا آسان نہیں، ایک دھیمی سی سرگوشی ہانیہ کو سنائی دی۔ ہانیہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہانیہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے تھے۔ لڑکیوں کا ہنسی مذاق جاری تھا لیکن ہانیہ کو ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں جا رہا ہوں، تم ان بیچاریوں کو مت ڈراؤ، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں، اب ہماری ملاقات وہیں ہوگی۔ میں نہیں یا وہ نہیں جن کے بل پر تم یہ کام سر انجام دینے جا رہی ہو۔ ہانیہ نے یہ سب سنا تو خوف سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے سوچا ان سب کو بتا دے۔ کس سوچ میں گم ہو مہارانی؟ وہ مہوش کی آواز سن کر چونکی۔ کچھ نہیں۔ کیا کچھ نہیں؟ فیملی پلاننگ کر رہی تھی محترمہ خیالات میں، ناز نے ہنس کر کہا۔ اس کی بات سن کر ساری لڑکیاں ہنس پڑی تھیں۔
ہانیہ جو ابھی تک اس آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ ان لوگوں کا آپس میں ہنسی مذاق چل رہا تھا اور دوسری طرف بابر اور معراج نے مزمل کو گھیرا ہوا تھا۔ ساتھ میں کفالت مرزا اور فہد صاحب بھی موجود تھے۔ بابر اور معراج کو دیکھ کر مزمل کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی تھی۔ بھلا رات میں بھی کوئی سیاہ چشمہ پہنتا ہے؟ مگر ان دونوں نے اپنی آنکھوں میں سیاہ چشمے لگا رکھے تھے۔ سیاہ چشموں کے عد سے بڑے ہی موٹے تھے اور ان کے سروں پر بڑی بڑی سیاہ رنگ کی ٹوپیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بھائی یہ چشمے اور ہیٹ یہاں کوئی کامیڈی شو ہے کیا؟ کفالت مرزا نے مسکرا کر کہا۔ ارے ان پر پڑھائی کی ہے، بابر نے مسکرا کر کہا۔ پڑھائی کی گئی ہے؟ کیوں، کیا یہ چشمہ ناخواندہ ہیں؟ کفالت نے بھول پن سے کہا۔ اس کی بات سن کر فہد صاحب نے فلک شگاف کہا لگایا، جبکہ مزمل مسکرانے لگا تھا۔ کفالت جب بھی منہ کھولو گے نا تو فالتو ہی بات بولو گے۔ فہد صاحب مسکرا کر بولے۔ فالتو کہاں یار، ہمیشہ ہی کام کی بات کرتا ہوں، تم لوگوں کو بری لگتی ہے۔ کام کی بات یار رہنے دے، ایک کبوتر بازی بھی تم ڈھنگ سے نہیں کر پاتے۔ فہد صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ دیکھو میاں، میرے کبوتروں کو کچھ نہ بولنا ورنہ جنگ ہو جائے گی۔ لڑنے والا منہ ہے تمہارا؟ فہد صاحب نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں منہ سے نہیں، ہاتھ سے لڑتا ہوں۔ ہاتھ تو لڑکیوں جیسے ہیں۔ فہد صاحب مسکرائے۔ قریب تھا کہ یہ تو میں اور چلتی، اسی دوران چائے کا دور چل پڑا۔ یہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ان دونوں کو نوک جھونک کرتے دیکھ کر دوسرے بھی مسکرا رہے تھے۔ آرزو بیگم چائے لے آئی تھیں۔ چائے کے دوران ہی معراج نے کہا، دراصل یہ چشمہ اور ہیٹ حکیم صاحب کی طرف سے عنایت کیے گئے ہیں۔ اچھا، تو ان سے کام کیسے ہوتا ہے؟ فہد صاحب بولے۔ دراصل یہ ہیٹ ہماری حفاظت کے لیے ہے اور چشمہ۔ معراج اپنی بات پوری کرنے ہی والا تھا کہ بابر بول اٹھا، ارے تم کیا کر رہے ہو؟ راز کھول رہے ہو؟ ارے کوئی بات نہیں، مزمل بھائی اپنے ہی آدمی ہیں۔ اس چشمے سے وہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ارے سب بیک وقت بول اٹھے۔ رات کے 12 بجے روحان کی آمد ہوئی تھی۔ روحان کے ساتھ عادل بھی تھا۔ سب اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب کی نظروں میں ایک سوال تھا۔ ارے بھائی، تم تو راستے میں وین میں سوار ہونے والے تھے، مزمل نے پوچھ لیا۔ ارادہ بدل گیا، روحان نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ روحان ایک ایک سے باری باری ہاتھ ملاتا جا رہا تھا، لیکن روحان جب بابر اور معراج کے پاس پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ روحان کو دیکھ کر بابر اور معراج کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ روحان چند لمحات تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر سارے ایک ایک کر کے وین میں بیٹھ گئے تھے۔ ہانیہ سب سے پیچھے، مزمل سب سے آگے، اور پھر وین سٹارٹ ہو گئی۔ وین تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک فہد صاحب چونکے۔ ارے بھائی، نکاح خاں کہاں ہے؟ ارے واقعی اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، آرزو بیگم نے جواب دیا۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی ایجاب و قبول بھی نکاح کے زمرے میں آتا ہے۔ ویسے مجھے نکاح پڑھانا آتا ہے، میں نے اپنے بھائی کے بیٹے کا نکاح پڑھایا تھا، کفالت مرزا شانے اچکا کر بولا۔ اس کی بات سن کر فہد صاحب مطمئن ہو گئے۔ ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فہد صاحب نے کہا۔ ارے تم مجھے جانتے ہی کہاں ہو، میں بہت سے کام کر سکتا ہوں، کھانا بھی پکا سکتا ہوں۔ کھانے کی بات سن کر روحان کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو پھر سب لوگوں کے کھانے کی ذمہ داری آپ کی، شرط یہ ہے کہ کھانا مزیدار اور اچھا ہونا چاہیے، روحان نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں اپنے ساتھ نکاح نامہ بھی لایا ہوں، انہی میں سے کوئی گواہ اور وکیل بن جائے گا، مزمل مسکرایا۔ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، آرزو بیگم نے مسکرا کر کہا۔ وین کا ڈرائیور کافی ماہر معلوم ہوتا تھا، جلد ہی وین نے سپیڈ پکڑ لی تھی۔ روحان نے ڈرائیور کو راستہ سمجھا دیا تھا۔ راستہ سمجھانے کے بعد وہ پیچھے آ کر عادل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ سیٹوں پر سو گئے تھے، عادل بھی سو گیا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا روحان جاگ رہا تھا۔ روحان نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ آخری والی سیٹ پر ہانیہ ناز کے ساتھ سوتی ہوئی نظر آئی۔ روحان اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ سوتے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خاص طور پر اس کی بند آنکھیں۔ روحان کو ایسا لگا کہ پوری وین میں اس کے اور ہانیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس نے مزمل کی طرف دیکھا، وہ بھی بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کسی شاعر کا شعر گونجنے لگا تھا، چاند مشرق سے نکلتا نہیں دیکھا میں نے، تجھ کو دیکھا تجھ سا نہیں دیکھا میں نے۔ چند لمحے تک وہ اس کو دیکھتا رہا اور پھر زیر لب بڑبڑایا، کاش تم نے مجھے پسند کیا ہوتا،
محبت کی نہیں جاتی دوست، ہو جاتی ہے، عادل نے مسکرا کر جواب دیا۔ روحان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو کہ بیدار ہو چکا تھا۔ تم سوئے نہیں تھے؟ روحان نے چونک کر پوچھا۔ نہیں دوست، نیند نہیں آ رہی تھی، یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ او اچھا، روحان نے جواب دیا۔ یار میں تجھے جب سے دیکھ رہا تھا، جب سے تیری نظریں ہانیہ کی طرف تھیں، عادل نے مسکرا کر کہا۔ آہستہ بول، کوئی سن لے گا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ تو کتنی محبت کرتا ہے، تیری آنکھیں میں نے دیکھی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ ان آنکھوں میں وہی بسی ہو۔ عادل نے سرگوشی بھرے انداز میں جواب دیا۔ جواباً روحان مسکرا کر رہ گیا۔